اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. میں ڈاکٹر بشریٰ خان، میں لاسٹ 20 ایئرس سے اس ہیلنگ کے سفر میں ہوں، اور ویسے میرا جو تعلق ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے. میں ہومیوپیتھک کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل میڈیسن کوچ بھی ہوں، ساتھ سرٹیفائڈ ایکوپنچرسٹ بھی ہوں، ساتھ سرٹیفائڈ بیچ فلاور ریمیڈی تھراپسٹ بھی ہوں. اور میرا جو کور ایریا ہے وہ ایموشنل تھراپی، اور اسی لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایموشنل ہیلنگ. تو ایموشنل ہیلنگ، ایموشن سے اب میں تھوڑا انٹریکٹیو بھی کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مزہ آئے. تو بتائیں کہ ایموشن سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بتائیں. فیلنگس، ہر قسم کی فیلنگس. اور بتائیں جو آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں وہ ابھر کے آتے ہیں. جی بالکل، ایک ریئیکشن ہوتا ہے جذبات کا جو ایکسپریشن کے ذریعے نکلتا ہے. تو کون کون سے ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں. محبت، سیڈنس، فیئر. بالکل بالکل. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اچھا، میں آپ کو کازز آف ڈیزیزز سے شروع کروں گی کہ ہم کس طرح ایموشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں کازز آف ڈیزیزز جو ہے نا، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ جرمز. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل پینڈیمک تھا، تو وہ کون سا وائرس تھا؟ کووڈ وائرس تھا جو پھیلا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پینڈیمک جو پھیل گیا. تو ایک کاز جو ہمارے پاس سب سے بڑی کاز آتی ہے، جو ایکسٹرنل کاز ہوتی ہے بیسیکلی، وہ جرمز ہوتی ہے. تو اس میں وائرس آ جاتے ہیں، بیکٹیریا آ جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو جو ہے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، سائن اینڈ سمٹمس دیتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی جو جرمز آتے ہیں، یہ یا تو آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہوتا، یا آپ کا پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا، یا آپ کا انوائرمنٹ صاف ستھرا نہیں ہوتا. انوائرمنٹ کے اندر گندگی ہوتی ہے جس سے آپ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں. سیکنڈ جو ہمارے پاس آتا ہے کلائمیٹ کنڈیشنز. کلائمیٹ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑی کاز ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، اس کے بعد سردی آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، اور بارش کے بعد جو ہے وہ مزید گرمی آ رہی ہے. پھر یہ جو ایک چینج ویدر ہوتا ہے، یہ آپ کی باڈی جو ہے اس کو رسپانس کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ جو بڑی کازز ہوتی ہیں وہ کلائمیٹ کنڈیشن کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہو گئے ہیں. تھرڈ ہمارا جو ہے وہ لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ لائف اسٹائل کی وجہ سے. اور لائف اسٹائل کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. لائف اسٹائل کی جو بیماری، سب سے بڑی لائف اسٹائل ڈیزیز جو ہے وہ ڈائبٹک ہے. آج کل جو ڈائبٹک آپ کو پیشنٹس نظر آتے ہیں وہ لائف اسٹائل کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کا لائف اسٹائل کئی عرصے آپ ایک جیسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جا کے آپ کو ڈائبٹک ہوتی ہے، تب جا کے آپ موٹے ہوتے ہیں. موٹاپا بھی جو ہے وہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہے، وہ بیسکلی جس کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کریں گے تو گریجولی آپ جو ہے وہ ان لائف اسٹائل ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو لائف اسٹائل کی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جس میں فوڈ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں. ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں جو پورشن ہے وہ کتنا ہے، یا وہ جو ہم جی ایم او فوڈ کھا رہے ہیں، ہم جو فوڈ کھا رہے ہیں اس کا بیلنس نہیں صحیح ہے، اس کا کمبینیشن صحیح نہیں ہے، اور بہت زیادہ شوگر انٹیک کر رہے ہیں. تو فوڈ سب سے زیادہ لائف اسٹائل میں جو ہے نا. اس کے بعد ایکسرسائز ہے. اب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں میں پڑ جائیں گے کہ آپ کی باڈی چونکہ فزیکل ایکٹیویٹی مانگتی ہے. اب آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو گریجولی آپ کی باڈی جو ہے وہ بیماری کی طرف چلی جائے گی. اسی طرح سلیپ ہے، اسی طرح جو ہے ٹاکسک چیزیں استعمال کرنا ہے، یہ سب لائف اسٹائل فیکٹرز ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کازز آف ڈیزیز میں کہ آپ کو جو بیماری ہے اس کا تعلق کہاں جا کے جڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے آخری میں جو ایموشن آتا ہے، یہ سب سے مین کاز ہے، یہ سب سے بڑی کاز ہے. ایموشنز کی جو بات ہے، میں آپ کو یہاں پہ قصہ سناتی ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو تقریباً 12 سال کا بچہ تھا،
اور اس کو اسٹیمرنگ تھی. اسٹیمرنگ کا مطلب کہ اس کو بولنے میں ہکلاہٹ محسوس ہوتی, ہکلاتا تھا وہ بچہ. تو جب میں نے اس کا کیس لیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے دادا کا انتقال جو مرگلہ ہلز پہ وہ جہاز ٹکرایا تھا اس میں ہوا. جب وہ خبر آئی ٹی وی پر تو ان کے گھر والوں نے, اس بچے نے بھی ٹی وی پہ دیکھا کہ مرگلہ ہل پہ جہاز ٹکرا گیا, اور ان کے مدر فادر جو ہے وہ پینک ہو گئے ایک دم سے, اور اس بچے کو نا کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا کہ بس ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں, بچے نہیں بچے. ظاہر سی بات ہے کہ ایموشنل ٹراما آ گیا پوری فیملی کے اوپر. اس کے بعد وہ لاہور سے اسلام آباد گئے, اور وہاں پر وہ کافی دن پروسیس چلا, 10 دن کا پروسیس تھا وہ پورا. اس میں انہوں نے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ ان کے دادا حیات ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ سارا کچھ. تو اور اس کو بولنے بھی نہیں دیا گیا. تو اس نے سارا کچھ اپنے اندر بچے نے رکھا, اور اس ایونٹ کے بعد اس کو یہ سارا کچھ ہو گیا. تو جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے جب اس کو دیکھا, تو جب میں نے اسے ساری کہانی سنی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کی جو روٹ کاز آف ڈیزیز تھی وہ ایموشنس. ایموشن جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں ہماری لائف کا. یعنی کہ ایموشن سے ہی, اچھا ایموشنس کا میں آپ کو بتاتی ہوں, جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں, جو کینسر ہوتا ہے اور آرتھرائٹس ہے, آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں, ان سب کی جو روٹ کاز ہے وہ ایموشنس ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ کب سے شروع ہوئی, تو پھر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اچھا بیماری کی وجہ کیا ہے. یہ دیکھیں کور ایموشنس. ایموشن جو ہیں ہمیشہ انرجی کی فارم میں اسٹور ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ باڈی ہے ہماری, باڈی تو فزیکل باڈی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ سول ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں, اسپرٹ کہتے ہیں, اور ایک جو باڈی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی جو ایموشنس کی باڈی ہے, جو ایموشنل باڈی ہے ہماری. بیسکلی آپ دیکھیں نا بچے کیا کہتے ہیں, ہمارا دل نہیں کر رہا, ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے, ہمیں یوں پسند ہے, کھانے میں یہ چیز پسند ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کی ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو ایموشن جو ہے وہ آپ کو انرجی دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایموشن سے ہمیں کس طرح سے انرجی ملتی ہے نا. سب سے پہلا ایموشن ہے اینگر کا, پھر گریف, پھر فیئر, پھر فرائٹ, شاک, وری, اوور تھنکنگ, اوور جوائے. تو اور بھی بہت سارے ایموشنس ہیں. ایموشن تو خیر بہت سارے ہیں, یہ تو میں نے چند آپ کے لیے لکھے ہیں یہاں پر, اور جن میں سب سے بڑا جو ایموشن ہے وہ اینگر کا ایموشن ہے. اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہم لوگوں کو بڑا ہی اسپیشل اور یونیک بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ ایک پرسنالٹی ٹائپ دی ہے. الگ الگ ہم ایک یونیک پرسن ہیں, ایک اسپیشل پرسن ہے. یا جیسے کہ سمر جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, میم جیسی کوئی دوسرا نہیں ہے, میم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے, آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا نا کہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اب بلی ہیں تو وہ ساری بلیوں کی ایک ہی ٹائپس ہیں. مختلف ٹائپ ہوں گی لیکن انہوں نے کام وہی ایک جیسے کرنے ہیں. لیکن ہم انسانوں میں تو ایسا نہیں ہے نا. ہم انسانوں میں کیا چیز ہے, کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا ہے. اور کیسے سجایا ہے, یعنی اس کائنات میں جو موسم ہیں بدلتے ہیں, کتنے ٹائپ کے موسم کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائی ہے وہ ہر شخص کی ورائٹی ہے. کسی کو ٹھنڈا موسم اچھا لگتا ہے, کسی کو گرم موسم اچھا لگتا ہے, کسی کو بارش پسند ہے, کسی کو ہوائیں پسند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ورائٹی آف موسم بنائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فوڈ, ورائٹی آف فوڈ بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے, اشرف المخلوقات کے لیے بنایا ہے. کہ کسی کو میٹھا پسند ہے تو کسی کو کھٹا پسند ہے, کسی کو نمکین پسند ہے تو کسی کو اسپائسی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ الگ اس کی لائکس, اس کی ڈس لائکس, اس کی ایورژنس, اس کی کریونگ, اس کی پرسنالٹی, یعنی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یونیک اور اسپیشل بنائی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی شخص کسی کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے,
کوئی زیادہ سینسیٹیو ہو سکتا ہے, اس کو کسی کی چھوٹی سی بات بری لگ سکتی ہے. ہم سب کے ایموشنز بھی ڈفرینٹ ہیں, ایموشنلی بھی ہم ڈفرینٹ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ایبیلٹی رکھی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سرکمسٹانسز دیے ہیں گھر کے اندر. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے بچوں کی اسٹیجز ہیں, ایک گھر میں 4 بچے ہیں, تو سب سے بڑے والے بچے کے اوپر جو والدین کا ایکسپیرینس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس بچے کے ماں باپ بنے, انہیں پتہ نہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, وہ بچوں کے اوپر تجربات کرتے ہیں, تو اس بچے کی جو نفسیات ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن اسی گھر کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر ان کے ماں باپ کا الگ طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, تو وہ چھوٹے بچے کے ساتھ اس کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلا بچہ ہے اس کی سائیکالوجی الگ ہوگی, سیکنڈ والے کی الگ ہوگی, تھرڈ والے کی الگ ہوگی, فورتھ والے کی الگ ہوگی. اسی طرح ایموشنز بھی سب کے ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں اس دنیا میں جس کیٹیگری میں بھیجا ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اچھا ہمیں جس گھر میں بھیجا ہے, جس جگہ بھیجا ہے, جس نمبر پہ بھیجا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی سینسٹیوٹی دی, تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایموشنز جو ہم ذکر اس کا کریں گے ابھی آگے جا کے ڈیٹیل میں, تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی کازز ہوتی ہیں. کوئی شخص بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے, کوئی شخص بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے تو اس کو رونا آ جاتا ہے جلدی, کوئی شخص جو ہے وہ ڈرپوک زیادہ ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے, کوئی شخص بہادر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر گریجولی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ سارے ایموشنز ہمارے پاس گریجولی ڈیولپ ہوتے ہیں. دیکھیے ہاؤ ایموشن بیکمس کاز آف ڈیزیز, کیسے ایموشن جو ہے نا وہ کاز آف ڈیزیز بن جاتا ہے. سب سے پہلے اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے. اچھا انٹینسٹی کا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈیورنگ پریگنینسی اگر ماں نے اس گھر کے اندر جہاں پر وہ سسرال میں رہ رہی ہے, اگر سسرال والوں کا بیہیویئر اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا اور ماں ٹینشن کے اندر ہے, اسٹریس کے اندر ہے, ڈپریشن کے اندر ہے, تو وہ بیبی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے سارے ایموشنز لے کر پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ کولک بیبی ہوتا ہے. بہت سارے میجورٹی کولک بیبیز جو ہوتے ہیں وہ مدر کا گریف لے کر پیدا ہوتا ہے. تو ماں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے ماں کو بہت خوش رکھنا ہے. اگر ماں خوش نہیں ہے, ماں صحت مند نہیں ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ ہیلدی ایموشنس لے کر پیدا ہی نہیں ہوگا, وہ آلریڈی بیمار پیدا ہو. تو ماں کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا اب وہ بچہ دنیا میں آ گیا, اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے. اچھا اب وہ بچہ جو ہے نا وہ ضد کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں نیچرلی جو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں بچوں کے اندر وہ 2 ایئرس میں ہونا شروع ہوتے ہیں. 2 ایئرس میں بچہ اپنے ایموشنز کو سمجھنا شروع کرتا ہے. 2 ایئرس میں بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے. 2 ایئرس میں جو ہے نا اس کے اندر سبلنگ جیلسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا چھوٹا بیبی کیوں آ گیا, میں تھی, صرف میں تھی, تو یہ بچہ کیوں آ گیا ہے, اب ماما جو ہے وہ بچے کو کیوں دیکھ رہی ہیں, مجھے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم 2 سال کی عمر میں وہ سبلنگ جیلسی کا شکار ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہونے لگتا ہے وہ ضد کرنے لگتا ہے. اچھا ضد بھی ایک ایموشن ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے مدرس کو یہ نہیں پتہ کہ بچوں کی ضد کو چینلائز کیسے کرنا ہے, اس کو ڈائیورٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے, اس کی سارے ایموشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو مارے گی, اس کو مارے گی, اس کو ڈانٹے گی, اس کی ضد کر رہا ہے, اس کو 1-2 لگائے گی. اب وہ جو بچہ ہے نا یہ چائلڈ ٹراما شروع ہو جاتا ہے. انٹینسٹی یہاں سے ہی چائلڈ ٹراما شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اور جب میں اس کو اندر سے اگلوانا شروع کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ چائلڈ ہوڈ ٹراما, یعنی اتنا پرانا تھا کہ وہ بچپن کی اس کو مارے یاد ہے کہ میری ماں نے ایسے مارا, میرے باپ نے ایسے مارا. اس کی انٹینسٹی اس کے اندر چلی جاتی ہے, اس کو ڈیپ انسائڈ جو ہے نا ڈسٹروائے کر دیتی ہے. اچھا پرولونگ, اب ہوتا کیا ہے, کوئی بھی ایموشن پرولونگ ہوگا نا تو ڈیزیز بنے گا. یعنی کہ اگر ایک ایموشن ابھی آیا, فار ایگزامپل اینگر ہو گیا فوری طور پر, تو وہ ایکسپریس کر دیا نا, ختم ہو گیا, آگے بڑھ گئے نا, ہم نے اس کو اندر لیا اور ہم نے اس سے فوری طور پہ سیکھا اور ہم آگے بڑھ گئے اینگر میں. لیکن اگر وہ اینگر میں قائم رکھوں بالکل ہر وقت ہی وہ پرولونگ رہے گا,
تب میری جو ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ ہائی بلڈ پریشر میں. کس میں چینج ہو جائے گا؟ ہیڈیک میں. مجھے پھر مستقل ہیڈیک رہنے لگے گا. یعنی اینگر اگر پرولونگڈ ہوگا تو وہ ہیڈیک میں تبدیل ہوگا, اور ہیڈیک جو ہے وہ اور پرولونگڈ ہوگا تو ہائی بلڈ پریشر میں تبدیل ہو جائے گا. پھر آپ بی پی ہائی کی میڈیسن لیتے ہی رہیں گے زندگی بھر, لائف میں. لیکن آپ اس کو سالو نہیں کر رہے کہ وہ اینگر جہاں سے شروع ہوا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اینگر کیوں آیا ہمارے اندر, اور ہم نے اس کو کیوں اتنا پرولونگ لے کر چلے. اسی طرح میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, اس کی مدر فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پہلے فادر کی ڈیتھ ہوئی, پھر مدر کی ڈیتھ ہوئی. اب وہ اس ٹراما میں مستقل رہی, اور وہ کوئی 6 مہینے 8 مہینے سال گزر گیا. وہ جب اپنی ماں کو یاد کرے تو اس کو لگے کہ آج ہی جیسے ماں کا انتقال ہوا ہے, جیسے آج ہی باپ کا انتقال ہوا ہے. تو وہ اس میں سے نہیں نکلی. پھر اس کے پاس اس کو بہت ساری بیماریاں. تو جب بھی ایموشنز, کوئی بھی ایموشن اسٹک ہوگا آپ کے اندر اور بہت پرولونگ ہو جائے گا, تب آپ کے اندر ڈیزیز بننا شروع ہو جائے گی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی ایموشن کو, ایموشن آتے ہیں جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, آئیں گے اور آپ نے اس کو فوراً آگے بڑھنا ہے, لیٹ اٹ گو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو آپ ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر آپ کسی بھی ایموشن کے اندر اسٹک ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ بیماری کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح نیور ایکسپریس, کہ آپ بچے کو کہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کو کہ ماں نے تھپڑ مارا اور کہا کہ رونا نہیں, تھپڑ تو مار دیا, اب آپ کہہ رہی کہ رونا بھی نہیں. تو اب بچہ جو نہ ایکسپریس کر سک رہا ہے. تو میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں بچے کو جو ہے سانس کا پرابلم تھا, اس کی سانس رک جاتی تھی, اس کے لنگس کمزور ہو گئے تھے. تو جب میں نے مدر سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کو ایکسپریس ہی نہیں کرنے دیتی, یعنی کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ایک تو کر کے ابیوز کر کے اور پھر اس کو ایکسپریس بھی نہیں کرنے دیتی. تو وہ پھر بہت ساری پرابلمز آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں. اور ناٹ ریزالو, کہ اب آپ کا کوئی ایموشن آیا اور آپ کو لگا کہ بس یہ تو حل ہی نہیں ہے کچھ بھی, میرا تو ایموشن بس پھر کوئی کسی کے لیے کوئی اہمیت کا باعث ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو بھی ڈیزیز میں تبدیل ہو جائے. اور ناٹ ایکنالج, کہ ہمارے ہاں بات ساری یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, میرے 3 بچے ہیں, تینوں بچوں کی پرسنالٹی الگ ہے. میرا بیٹا الگ ہے, دوسری بیٹی الگ ہے, تھرڈ والی بیٹی الگ ہے, سب کی پسند ناپسند الگ ہے, سب کا کھانا پینا الگ الگ ہے, سب کے ایموشنل جو وہ ہے وہ ایکسپریشن الگ الگ ہے. اب میں کمپیئر کروں گی تو ڈیفینیٹلی میں اپنے بچوں کے درمیان میں ایک فرق ڈال رہی ہوں, اور پھر میں اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی, میں ان کو ایکنالج نہیں کر پا رہی کہ یہ اس سچویشن میں یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, میں اس روٹ کاز تک نہیں پہنچ پائی. تو جب بھی میں اگر اپنے بچوں کو نہیں ایکنالج کروں گی تو یہ پرابلمس تو ہوں گی. جیسے میں یہ بہت بولتی ہوں کہ نا آپ ہم جیسے الگ الگ انڈیویجول ہیں, تو ہر انڈیویجول جو بات کہہ رہا ہے پہلے آپ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, اور آپ غور کریں کہ اس کے پیچھے کیا اس کی تھنکنگ چل رہی ہے, اس کی کیا ایموشن ہے ایسا کچھ بولنے پر. یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. کوئی ہے عورت جو بہت زیادہ اوور ایگزاسٹڈ ہے, اب وہ چڑچڑی ہو گئی ہے, اب وہ غصہ کر رہی ہے, اور اب اس کو غصے میں کچھ کہہ دیا. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو اس نے اتنا سارا کام کیا ہے, جس کے بعد اس کے اندر بیچاری کے اندر طاقت ہی نہیں بچی ہے, اور کوئی بھی ایک ایسی بات ہوئی اور اس پہ اس طرح شاؤٹ ہو کر بولی ہے, تو اس کے پیچھے وہ کام ہے جس کی وجہ سے وہ تھک گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کو ریسٹ نہیں ملا ہے, جس کی وجہ سے وہ اینگر میں آ گئی ہے. تو جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا, پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا. آپ کہیں گے اوہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غصہ کیوں کرے. جیسے باس کا غصہ ہوتا ہے, بعض اوقات باس اتنے غصہ کرتے ہیں کہ بس یہ کام کیوں نہیں ٹائم پر ہوا, تو ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو وہ کام پہلے سے کرنا چاہیے تھا, آپ نے وہ کام ٹائم پر نہیں کیا, تو آپ اب غصہ تو ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات اس سے نقصان ہو گیا. تو ہر ایموشن کے پیچھے کوئی پاز ہوتی ہے نا. تو آپ جب اس چیز کو سمجھنا شروع کریں گے کہ آپ کے گھر میں بھی 10 لوگ ہیں اور 10 لوگوں کی اپنی اپنی پرسنالٹی ٹائپس ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں, کوئی وجہ ضرور ہوگی. اگر اس نے اس طرح ایکسپریس کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی انسیکیورٹی ہوگی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں لیٹ اٹ گو, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہاں پہ یہ بہت مزے کا ایک ہے سائیکل, میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کہ لیئرز آف ایموشنس. اب جب بچے ہوتے ہیں تو بوڑھے ہونے تک ہماری شخصیت کے اوپر لیئر چڑھتی جاتی ہے ایموشنس.
لیئر چڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی ہماری کازز آف ڈیزیزز ہوتی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں جب علاج کرتی ہوں تو میرے وے آف ٹریٹمنٹ میں باہر کی لیئر سے اندر کی لیئر تک جاتی ہوں. تو یہ لیئرز اس طرح سے چڑھتی ہیں کہ سب سے پہلے چائلڈہڈ کا 0 to 5 ہے. یہ وہ ہے جو اسٹریسز آف لائف ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم تو اس دنیا میں آ گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اسٹریسز بھی دے دیے ہمیں کہ اب آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب اس کو ٹائم پہ ماں دودھ نہیں دے پا رہی، تو وہ رو رہا ہے، وہ اندر سے جو ہے اسٹارو ہو رہا ہے، ماں کو کام میں ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ بچے کو ٹائم پہ دودھ دے. اب بچے کا وہ ایک ایموشن ڈیولپ ہو گیا کہ اب وہ بھوکا ہے اور اس کو ٹائم پہ دودھ نہیں مل رہا، وہ بھوکا ہے، اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو جو ہے ماں کی محبت چاہیے جو ماں اس کو دے ہی نہیں پا رہی ہے کیونکہ وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہے. تو وہ بچہ بچپن سے ہی ایموشنل جو ہے نا اس کے اندر وہ آ جائے گی، نرشمنٹ کی کمی ہو جائے گی. تو 0 to 5 بچے کے اندر جو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں سیپریشن انزائٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ماں سے الگ ہوتا ہے اس وقت جب وہ اسکول جانے لگتا ہے. 2 سال کی عمر میں جب وہ اسکول 2-2.5 سال کی عمر میں وہ بہت ساری چیزوں سے گزرتا ہے، اسٹریسز سے گزرتا ہے. اس کے بعد وہ اسکول جانے لگتا ہے، پھر نئے جو ہے اس کے دوست بنتے ہیں، اور نئی ٹیچرز بنتی ہیں. بعض پر ٹیچرز بھی اچھی نہیں ہوتی، بچے کو مارتی ہیں، گھر کے اندر پیرنٹس کا بھی بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. تو بچہ ان سب چیزوں سے گزرتا ہے 0 to 5. پھر اس سے جب بڑا ہوتا ہے 5 to 12 میں، تو پھر اس کے اندر مزید ریپروڈکٹیو آرگن کی تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں، وہ اسٹریسز آتے ہیں، ایموشنز بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں 5 to 12 میں. پھر اس کے بعد ٹین ایج ہوتا ہے 13 سے 9 میں، اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس ایج میں اس کے بہت سارے دوست بن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کالج یونیورسٹی وغیرہ کی اسٹریسز بھی آتے ہیں. پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا ہے، یہ والے سارے. اب اس میں سب میں ایموشنز ہیں کہ وہ انسرٹینٹی کا شکار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، کیسے میں آگے بڑھوں گا، میرے اندر میں نے کون سا سبجیکٹ لینا ہے، میں نے کون سے آگے جا کے میں کس جاب پر جاؤں گا، اور کیسے اپنے آپ کو سیکیور کروں گا، اور کیا میں ماں باپ کے ساتھ رہوں گا نہیں رہوں گا بعد میں. جیسے ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے 16 کے بعد وہ الگ الگ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایون گھر بناتے ہیں اپنے وہ، اور اس عمر میں وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں اپنی مرضی کی. تو اس طرح کے ایموشنز بھی سارے اس ایج میں ڈیولپ ہوتے ہیں 13 سے 19 میں. پھر جب اڈلٹہڈ ہوتا ہے 20 to 40، تو اس میں وہی پھر انڈیپینڈنسی آتی ہے، گھر بناتے ہیں، پھر شادی کر لیتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں. آپ کے سارے ایموشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کا اپنے ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ لیول بعض کی بنتی ہے، بعض کی نہیں بنتی ہے. یہاں پہ ڈائیورس ریشیو باہر بہت ہے. ویسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو 20-40 کے درمیان میں وہ ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہوتی ہے، ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے. ایموشنلی کتنا وہ ٹوٹتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے ہمارے ایموشنز بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اسٹریسز اسی طرح ہمارے ساتھ زندگی کے چلتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد لیٹ ایڈلٹہڈ میں 40 سے 60 میں، اس میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں، ایجڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ. تو اس میں خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کتنی ساری بیماریاں 40 to 60 میں لگ جاتی ہیں. اور اس میں پیرنٹس چلے بھی جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ اس ایموشنس کے ساتھ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور اس سے اوپر جب ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نے تو پوری زندگی ایسی گزار دی، ہمارے تو بچے بھی سارے چلے گئے. پھر وہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور فزیکلی تو وہ ہوتے ہی ہیں کیونکہ ان کو اتنی بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں، لیکن ایموشنلی وہ لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ لائف کی اسٹریسز کے ساتھ جو ہمارے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہم ایک دم سے ڈپریشن کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے. ڈپریشن از دا لاسٹ اسٹیج. سب سے پہلے ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ہم نے اگر ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ ایکسپیکٹیشنز ہماری ٹوٹتی ہیں، پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ہم نے ہر ایک کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ ایسے کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، اور پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ گریجولی پھر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے.
اور اس میں پھر بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو اسپاؤس بھی کسی کا نہیں رہتا، پھر اسپاؤس نہ رہے اس کا ڈپریشن الگ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایموشنلی جو ہے نا آپ کے ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پر یہ آپ کو کچھ آرگنس نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ آرگنس جو ہیں افیکٹ ہوتے ہیں ایموشن سے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر ہارٹ ہے، اور پھر اسپلین اسٹمک ہے، لنگس ہے، کڈنی ہے، لیور ہے. تو ہم پہلے لیور کو دیکھتے ہیں. لیور اینڈ گال بلیڈر، جب بھی اینگر آئے گا آپ کا لیور ڈسٹرب ہوگا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر لیور ڈسٹرب ہوگا تو بھی اینگر آئے گا. یعنی کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کا لیور ڈسٹرب ہوتا ہے، اور لیور کے ساتھ ہوتا ہے گال بلیڈر. آپ لوگوں نے محاورہ سنا ہوگا پتا پھٹ گیا، کہ اس کا تو پتا ہی پھٹ گیا. تو وہ محاورہ نہیں ہے صرف، وہ جینوئنلی ایسا ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو جب میں نے ان کا میٹا اسکین کیا، میرے پاس ایک اسکیننگ مشین ہے، تو اس میں ان کا جو گال بلیڈر تھا وہ پتھری سے بھرا. تو میں نے کہا آپ کا غصہ جینوئنلی آ رہا ہے، کیونکہ جو آپ کی باڈی کے اندر ایک پتا جو گال بلیڈر ہے وہ بھرا ہوا ہے پتھریوں سے. تو آپ تو چڑچڑے ہوں گے، آپ کے اپنے اندر ہی پتھریاں بھری ہیں، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ کے اندر پتھر رکھے ہوئے تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ اریٹیٹ فیل کریں گے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کی ساری چیزیں ڈسٹرب چل رہی ہیں پیٹ کے اندر، آپ کو کانسٹیپیشن ہوا ہوا ہے، آپ کا کھانا ہضم صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو تو غصہ آئے گا. تو آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ آپ کا جو ہے وہ پتے میں پتھری تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو یہ اس طرح سے بھی. اور لیکن جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کا لیور بھی افیکٹڈ ہوتا ہے، اور اگر یہ کانسٹنٹلی غصہ کرتے رہیں تو یہ لیور خراب ہوتے ہوتے فیٹی لیور، اور فیٹی لیور سے لیور سیروسس تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو اینگر ہوتا ہے، یہ اینگر جو ہے کہاں تک آپ کو لے کر جاتا ہے. پھر جی آ جائے کڈنی پر. آپ دیکھیں کڈنی فیئر، جب وہ بھی ایک محاورہ ہے نا کہ وہ ڈر کے مارے آپ کا یورین نکل جاتا ہے. تو وہ اس لیے نہیں ہے، وہ واقعی ہے کہ جب ڈر لگتا ہے تو آپ کا جو کڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے وہ ریلیز کرتا ہے، وہ فائٹ اور فلائٹ والا کرتا ہے کہ آپ یا تو بھاگ جائیں یا لڑائی کریں. تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اس میں خوف. اچھا فیئر کے حوالے سے، فیئر تو بہت سارے ہوتے ہیں، ابھی ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر بہت ہوتا ہے. جب فیئر، جب وہ ڈرتے ہیں تو ان کو بیک پین شروع ہو جاتا ہے. ایسے لنگس کا ہے، جب بھی گریف ہوگا، سیڈنس ہوگی، ڈپریشن ہوگا. میرے پاس ایستھمیٹک پیشنٹس جو آتے ہیں، تو جب میں ان کا ہسٹری لیتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سیڈنس کی. یہ جو سیڈنس ہوتی ہے یہ لنگس کے اندر چلتی ہے. ایسے اسٹمک اور اسپلین. آپ نے وہ بچوں کو دیکھا ہے جو اسکول جانے کے لیے وین آ کے کھڑی ہوئی ہے تو کہیں ماما پیٹ میں درد ہو رہا ہے، واش روم جانا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو وہ فوراً سے ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا اسکول جانے کے خوف سے جو ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بچے ہیں جن کو وری اور انگزائٹی ہوتی ہے. جب بھی آپ پریشان ہوں گے، آپ کو انگزائٹی ہوگی، آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو آئی بی ایس ہوگا، لوز موشن ہو جائیں گے، آپ کا پیٹ اپسیٹ ہوگا. ایسے ہی ہارٹ کا ہے. ہارٹ اور اسمال انٹسٹائن کا ہے کہ جو لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے. اور آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جب جیسے ہی 40-50 پلس ہوتے ہیں ان کو ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیے یہ کرونک ایموشن کی وجہ سے ہوتی ہے. غصے کی بھی ٹائپس ہیں نا بہت زیادہ. ایک غصہ آتا ہے جس میں نا دل چاہتا ہے کسی کو مارے. ایک غصہ ہے جس میں چیز اٹھا کے پھینکتے ہیں، کہ چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، ساری غصہ آ رہا ہے نا. تو ایک غصہ جو ہے وہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے. ایک دم سے آیا اور ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا. یہ بھی غصے کی ٹائپ ہے. اور جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ جو اسموک کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جو گرمی ہے ان کے جسم کے اندر جا کے اس کا آؤٹ برسٹ غصے کی شکل میں نکلتا ہے. تو یہ بھی اسموکنگ بھی اس کی ایک کاز ہے کہ اینگر ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے میل میں جو اسموکرز ہوتے ہیں یا وہ کسی ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. غصہ جو ہے ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. جو پازیٹیو غصہ ہے وہ دشمنوں کے اوپر، یہ آپ کو انڈین فوج کے اوپر غصہ آنا چاہیے، یہ بالکل پازیٹیو. آپ کو کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے. اگر کسی گھر میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے
تو آپ کو غصہ آنا چاہیے, یہ پازیٹیو ہے. غصہ جو ہے بیسکلی ایک انرجی, اس انرجی کو آپ نے پازیٹیو وے میں کیسے چینلائز کرنا ہے یہ آپ کو خود سیکھنا ہے. غصہ تو ہر کسی بندے کو آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بندہ اتنا کول ہو کہ اس کو غصہ ہی نہ آتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر شخص کو غصہ آتا ہے, لیکن اس غصے کو کس طرح آپ نے چینلائز کرنا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے. اصل میں ایموشنز کے بارے میں جاننا ہی ہماری تربیت ہے, کہ ہم یہ سب اپنے آپ کو تربیت دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایموشنز کو, اپنے ایموشن سے دوسروں کو نقصان نہ کریں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اصل میں آبجیکٹیو ہے کہ غصہ اگر آتا ہے تو آپ نے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے کہ میری غصے کا فائدہ ہونا چاہیے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اصل بات ہے کہ غصہ جو ہے. اچھا اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں, غصے کے ساتھ انگزائٹی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, کچھ لوگوں کو غصے کے ساتھ ڈر لگتا ہے, جب وہ ڈرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو جب انسلٹ ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے میری تو بے عزتی کر دی, فوراً وہ غصے میں آ جاتے ہیں. اینگر کو سپریس نہیں کرنا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس بہت ساری ایسی پیشنٹس آتی ہیں جو سپریس کرتی ہیں, میں پھر ان کو سکھاتی ہوں کہ آپ نے سپریس نہیں کرنا. اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے نا تو آپ بات کریں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اندر ہی اندر پی لیں گے اور اندر ہی اندر ہمارے دماغ میں وہ چلتی رہے گی اور ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہیں گے, پتہ چلا بات ہی کوئی نہیں تھی. تو ہمیں جس کے ساتھ مسئلہ ہے یا جس کے ساتھ ہمیں غصہ آ رہا ہے, ہم اس سے بیٹھ کے بات کریں. ہم اس سے کہ بھائی تم بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے, تمہیں کیوں جو ہے غصہ آ رہا ہے یا مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے. ایک ہوتا ہے ریفلیکٹیو غصہ, کہیں اور سے آپ کو ڈانٹ پڑی ہے, ہاں نکلا کسی اور چینل پہ. ہاں کیوں ہوتا ہے ایسے, وہ کیونکہ آپ ادھر ایکسپریس نہیں کر جی سکتے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وہ باس نے شوہر کو ڈانٹا, شوہر نے گھر آ کے بیوی کو ڈانٹا, بیوی نے بچے کو ڈانٹا, اچھا بڑے بچے کو ڈانٹا, اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو ڈانٹا. سمجھ آ گیا آپ کو بات, یہ ایسے چلتا ہے. اب یہ نہیں کرنا, یہ تو غلط طریقہ ہے, بالکل غلط طریقہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بچے بہت معصوم ہیں. میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ماشاء اللہ. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو جھوٹ لفظ ہم نے نہیں بتایا تھا. تو ایک دن وہ اپنے دوست اپنی کزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تو اس کی کزن نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو میرا بیٹا بڑی معصومیت سے میرے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ ماما یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جھوٹ کی ووکیبلری میرے بیٹے نے نہیں سنی تھی. تو یہ جو غصہ ہے, یہ جو مارنا ہے, میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنے بچوں کو ماریں گے تو وہ دوسرے کو ماریں گے. وہ سیکھتا ہے ماں باپ سے, ماں باپ سے سکھاتے ہیں کہ کس طرح گالی دی جاتی ہے, کیسے. جیسے چیٹنگ کا لفظ ہے, یہ چیٹنگ کا لفظ بچے جانتے ہیں. بچے ماشاءاللہ پیور سول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیور سول میں پیدا کیا. ہم ہیں جو خراب کرتے ہیں, ہم ہیں جو اپنے بچوں کو اسپوائل کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. ایون یہ ایموشنز بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر نیگیٹو ایموشن گھر کے اندر آ رہے ہیں تو ماں باپ ڈال رہے ہیں, ورنہ نیگیٹو ایموشنز نہیں ہوتے. 16 ایئرس تک 18 ایئرس تک پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو کتنا پیور رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں خود پیرنٹنگ میں 20 سال سے ہوں. میں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت جب کام کرتی ہے تو ہم خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ساری جماعتیں, ساری دینی جماعتیں ہمارے اوپر تب کام کرتی ہیں جب ہم خراب ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں خراب کون کرتا ہے, کبھی سوچا آپ نے ہمیں خراب کون کرتا ہے؟ ہم خراب کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں خراب کیا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ بچے کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ گھر کے اندر دیں گے, آپ بچوں کو پازیٹیوٹی دیں گے, آپ کا بچہ 16-18 ایئرس کے بعد جب وہ پڑھنا شروع کرے گا قرآن کو, میں بھی میرا کنکلوژن یہی ہے, میں بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گی, تو وہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی تربیت خود کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو خود ان سب چیزوں سے نکالتا ہے. ہمارا ایک بیہیویئر بنتا ہے, ایک کریکٹر بنتا ہے. کبھی بھی یہ ایک ایموشن کی بات نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کا پورا ایک بیہیویئر ہے نا, ایک کریکٹر ہے نا پورا. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مسئلہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. پھر آپ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ میری بات سن رہا, تو پھر آپ ڈسٹینس کریں گے. آپ نہیں پھر کریں گے. دیکھیے آپ اپنے آپ کو بھی خراب نہیں کرنا, آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو. دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں جو مینٹل ابیوز کرتے ہیں, فزیکل ابیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانا ہے.
ہمیں نہیں اپنے آپ کو خراب ہونے دینا، آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اچھا اس میں وہ راستہ کون سا ہے. ہر چیز وائٹ اور بلیک نہیں ہوتی، گرے ایریا جو ہوتا ہے ہمیں وہ چننا ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس لمٹ تک جا سکتے ہیں، اور ہمیں وہ راستہ، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گائڈ کرتے ہیں اور آپ کو ساری چیزوں سے نکالتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بالکل اس طرح کا ہے. تو یہ جو ہے نا بات کہ ہمارے معاشرے میں سپریس کر کر کے تو اتنے بیمار ہو گئے. آپ نے نہیں سنا آئے دن یہ جو نیوز میں خبریں آتی رہتی ہیں، فلانے نے فلانے کے ساتھ ابیوز کر دیا، یہ کر دیا، یہ سب اسی وجہ سے سپریس کر کے. ایک فیملی تھی، اس میں جو فادر تھے نا وہ بہت ڈومینیٹنگ اینگر پیشنٹ تھے، بہت زیادہ، ہر چیز پہ غصہ کرنا، ہر چیز پہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا. تو آپ سوچیں انہوں نے اپنی دین کی پریکٹس بھی اسی طرح کری کہ بچوں کو کہا نماز نہیں پڑھی تم نے، چلو نماز پڑھو، بچے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا پردہ کروایا بچیوں سے، سب کچھ کیا. جیسے ہی بچیوں کی شادیاں ہوئیں، آپ سوچیں سب سے پہلے بچیوں نے نمازیں چھوڑ دی، سب سے پہلے بچیوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ باپ کے غصے کی وجہ سے سارے کام کر دیے. اب صرف اینگر کی میں آپ کو آفٹر افیکٹس بتا رہی ہوں جو پوری نسل میں ہوں. یعنی ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جو ایک غصہ ہے وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے، نسلوں، جنریشن ٹو جنریشن جاتی ہیں یہ چیزیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اینگر ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کو کس طرح آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے اور کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے. اپنی تربیت، یہ سب اپنی تربیت. آگے دیکھیں گریف ہے. گریف کی کہانی جو ہے نا وہ بڑی آج کل سب کے ساتھ ہی ہے ویسے. تو اچھا اب اس میں جو دکھ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے دکھ ہماری زندگی میں جو اسٹریسز آتے ہیں، اس میں ڈیتھ آف چائلڈ، کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے. ڈیتھ آف پیرنٹس، والدین مر جاتے ہیں. اب والدین کی تو اتنی زیادہ میرے پاس کیسز آتے ہیں جو اس غم میں سے نہیں نکل سکتے، یعنی کہ وہ اس غم میں رہتے ہیں. یہاں پر میں یہ میسج دوں گی کہ کبھی بھی پیرنٹس کے جانے کا دکھ نہیں کریں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، اس کے بعد والی دنیا ہے جہاں ہم نے اپنے پیرنٹس سے ملنا ہے. تو بڑی ہوپ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہوپ دی ہے ہمیں کہ ہم جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، جنت میں ہماری فیملی ہوگی. تو ہمیں تو بڑے ہم ہوپفل ہیں، ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ، تو ہمیں اس کا غم نہیں لینا چاہیے. جینوئنلی ہمیں غم ہوتا ہے کیونکہ ماں اور باپ جیسے تو کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنی صحت نہیں خراب کر سکتے. تو بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو بہت زیادہ اس غم کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں. پھر ڈس اپوائنٹمنٹس، آپ دیکھیے ڈس اپوائنٹمنٹس تو آج کل سب جگہ ہی ہے. ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. لاس آف اسپاؤس، بعض لوگوں کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. بزنس فیلئر، کوئی نیا بزنس شروع کیا ختم ہو گیا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ جو گریف ہے وہ آگے جا کے ڈپریشن بن جاتا ہے. روڈنس آف ادرس، اس سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. فائنینشیل لاس. چلڈرن ڈومیننٹ پیرنٹس، جن کے پیرنٹس ڈومیننٹ ہوتے ہیں وہ بچے بیچارے بڑے دکھی ہوتے ہیں. تو یہ گریف جو ہے یہ ہمیں آگے چل کر ڈپریشن میں لے کر جاتا ہے. اچھا تھرڈ ایموشن ہمارا ہے فیئر. یہ بھی ایک بہت بڑا ہے. دیکھیں فیئر کی ٹائپس کتنی ہیں. فیئر آف ڈیتھ، جب کووڈ ہوا تھا نا، اب آپ سوچیں جب کووڈ آیا تھا کتنا زیادہ فیئر آف ڈیتھ تھا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں یہ تھا کہ کووڈ لگ گیا تو بس اب تو مر جائے، ہم نے تو بچنا ہی نہیں ہے. تو فیئر آف ڈیتھ پرومیننٹ ایموشن تھا جب کووڈ تھا. تو فیئر آف ڈیتھ ہے. سیکنڈ ہے فیئر آف ڈیزیز، کہ اب دیکھیں جب کووڈ آیا تھا تب بھی یہی ہوا تھا نا کہ ہمیں یہ فلو نہ لگ جائے، ہمیں یہ بیماریاں نہ لگ جائیں. بلکہ ایک خاص قسم کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے ماسک ہمیشہ پہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے اس میں سے 2 لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیئر آف ڈیتھ بھی ہے اور فیئر آف ڈیزیز بھی ہے، جو ہر جگہ ماسک پہن کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہے کہ ہم بیمار نہ ہو جائیں. تو ان کا یہ ایموشن سب سے زیادہ پرومیننٹ ایموشن ہے. پھر کچھ لوگوں کو فیئر آف ڈارکنیس ہوتا ہے، فیئر آف گھوسٹ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو فیئر آف گھوسٹ ہوتا ہے، کوئی جن آ گیا، یہ ہو گیا. کچھ بچوں کو فیئر آف ہائٹ ہوتا ہے، کچھ کو فیئر آف انسلٹ ہوتا ہے، کوئی میری بےعزتی نہ کر دے، میری بےعزتی کسی کے سامنے نہ ہو جائے. کتنا زیادہ خوف ہوتا ہے میری بےعزتی نہ ہو جائے. پھر فیئر آف فیلئر، یہ زیادہ تر بزنس مین لوگوں کو ہوتا ہے، کہیں ہمارا فیلئر نہ ہو جائے.
فیئر آف انسینٹی، یہ جب جیسے جیسے جن کے جینیٹک اس میں آ رہی ہوتی ہیں بیماریاں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہاں کہیں ہم پاگل نہ ہو جائیں. فیئر آف بینگ الون، اکیلے رہنے کا خوف. آپ دیکھیں کہ یہ آج کل بزرگوں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلے ہو گئے، ان کو اکیلے رہنے کا خوف بھی ہونے لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو فیئر آف کراؤڈ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر جانے سے ڈر لگتا ہے، او ہو ہم نہیں اسٹیج پہ نہیں جا سکتے، ہم ایسے کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. فیئر آف انسیکٹس ہوتا ہے، فیئر آف اینیمل ہوتا ہے. بعض لوگ بلی سے ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں، بہت زیادہ بلی سے ڈر لگتا ہے ان کو، جبکہ ہر کسی کو نہیں لگتا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چونکہ الگ الگ بنایا نا، ہم سب کے اندر خوف بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ خوف مگر ہیں. اب وہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. آپ کی سیلف ڈسکوری جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ کوشچن ہے what was going on in your life when you become ill، یعنی کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اس وقت سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا چیز ہے، کیا ہوا ہے. میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو میں جب وہ سمٹم بتاتے ہیں، میں میرے سر میں درد ہے، میری یوں ہے، میرے یہ ہے وہ، تو میں کہتی ہوں اچھی ہوئے شروع کب سے، تو پتہ چلا اس وقت کوئی ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. ساری بیماریوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کوئی ایموشنل ایونٹ ہوتا ہے جو گھر کے اندر پیش آتا ہے، کوئی آپ کی فیملی میں پیش آتا ہے، جس کے بعد سے وہ بیماری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. اور ہم اس بیماری میں کئی سالوں سے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ہم اس ایموشن کو جو ہماری زندگی میں ہوا ہے اسی وقت سالو کر لیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اے اللہ، اے لوگوں، تمہارے پاس میرے رب کی جانب سے نصیحت ہے، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورہ 10 ہے یہ، اس کی آیت 57 ہے کہ سینوں کے امراض، سینوں کے امراض جو ہیں یہی ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو سارا بیان کیا. ایموشنل ہماری پرابلمس جو ہیں، ایموشنل ڈیزیزز جو ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، جو لوگ قرآن کو معنی سے پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ وزڈم عطا کرتا ہے جس سے وہ اپنے ایموشنز کو بیلنس کرتے ہیں. آپ کو جب غصہ آنے لگے گا نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس پہ کیا غصہ کیا. میری کام والی نے برتن توڑ دیا میرا قیمتی، تو میں نے کہا اب برتن ہی کھانا ٹوٹ گیا تو کیا، اب کیا غصہ کرنا، ٹوٹ گیا ختم کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ، جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ وزڈم پیدا کرتا ہے جس سے آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں کہ جو لوگ ہیں بڑے اہم ہیں میرے لیے، میں نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے ان کو معاف کرنا ہے. یہ معاف کرنے کی کوالٹی بھی تربیت کرنے سے پیدا ہوتی ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گی تو قرآن آپ کی تربیت کرے گا، آپ کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا. تو میرے پاس 2-3 ایسی بہت پیاری میری ملنے والی ہیں جو قرآن سے جڑی ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسائل، بہت بڑے بڑے مسائل جو میں آئی وٹنس ہوں، بڑے بڑے مسائل، لیکن ان کی ایموشنل ماشاء اللہ وہ بیلنسڈ، دے آر بیلنسڈ، ان کو کوئی بیماری نہیں. آپ سوچیں جس نے قرآن کو پکڑا، اپنے آپ کی تربیت کی قرآن کے ساتھ اور اس نے اپنی لے کر چلتے رہے، آپ سوچیں ان کی زندگیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. انڈیا کے مولانا وحید الدین ہیں، وحید الدین اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، انتقال ہوا ان کا ابھی کووڈ میں ہوا ہے، 98 ایئرس کی، اور ایموشنلی اسٹیبل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کی انہوں نے تعلیم پوری زندگی دی، 98 ایئرس میں بھی وہ اپنا ماشاء اللہ لیکچر دیتے اور بیلنس پرسن. تو ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ بیلنسڈ ہونے چاہیے، ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ایکسٹریم نہیں ہونے چاہیے. ہمیں خود اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری کرنی ہے کہ ہمیں کیوں غصہ آتا ہے، ہمیں کیوں رونا آتا ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے. ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. جب ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لیٹ اٹ گو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں، بلکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور. یہاں پر یہ ایک دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے. یہ جو ہم الحزن ہے نا، حزن یہی ہے جو ڈپریشن ہوتا ہے
اور ہم جو ہے یہ انگزائٹی ہے. اور عاجز ہو جانے سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے. یہ اتنی پیاری دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اس میں وہ ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں جو ہمیں پیش آتی ہیں کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، ہم کاہل ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، ہم بخل کرنے لگ جاتے ہیں، قرض ہمارے اوپر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ان سب چیزوں سے نکال دے. اور آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے اور مجھے طاقتور کرے، مجھے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ حفاظت میں لے لے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بنائے گا کہ خود بخود یہ ڈیوائن پاور کی ایک انرجی چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں کو مسخر کر دیں گے اس کے کام آئیں، کیونکہ یہ لوگوں کے کام. تو آپ کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ چیز کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. تو یہ ایموشنز بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ ہم کتنا اس پہ اترتے ہیں. جب ہم اس پہ اترتے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں کامیابی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے ایموشنز کا معاملہ، اچھا صرف آپ کی ذات سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سارا ایموشن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر دل کی بات ہے، آپ کی سیٹسفیکشن ہے، آپ کی اپنی تربیت ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا آبجیکٹو. تو آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے جینے کا مقصد تلاش کریں، اس کو فوکس رکھیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ایموشن سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ دھیان سے کریں. جس سے آپ کی بات نہیں بن پا رہی اس سے بیٹھ کے بات کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ بات بہت شکریہ.